بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ، یہ زجر للمشرکین ہے اور اس کا تعلق ہے فطرت اللہ سے. اسی الزموا فطرت اللہ، اسی کو واضح کیا مثال کے ساتھ. اور جب مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، پہنچتی ہے لوگوں کو ضرٌ، کوئی سخت تکلیف. ضرٌ کا معنی سخت تکلیف، عظیم تکلیف، تنوین تعظیم تفخیم کے لیے بہت بڑی تکلیف. دعوا ربہم، نیچے کیا لکھا ہے؟ عود فطرت. دعوا ربہم، پکارنے لگتے ہیں اپنے رب کو، باقی معبودوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اور کیسے پکارتے ہیں؟ منیبین الیہ. اور اوپر ذرا دیکھو، منیبین الیہ لا تکونوا من المشرکین. یہ خاص کر شرک فی دعا کی بات سے. کس کی بات سے؟ شرک پھر دعا کی. اگر تھوڑی سا فہم ہو تو منیبین، اب یہاں دعوا ربہم منیبین الیہ، پکارنے لگتے ہیں اپنے رب کو. منیبین، رجوع کرنے والے طرف اسی کے، زاریاں کرنے والے اس کی طرف. اور کہتے ہیں جیسے فرمایا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اوپر لکھا ہے استغاثوا بہ فی کشف ما نزل بہم مقبلین علیہ وحدہ. بہترین عبارت قرطبی کی. اور مددیں مانگتے لگتے ہیں، غوث مدد مانگتے ہیں اللہ سے. فی کشف ما نزل بہم، جو ان کو مشکل پڑی ہے اس کو دور کرنے میں. مقبلین علیہ وحدہ، پورے متوجہ ہونے والے ہوتے ہیں اللہ اکیلے کی طرف. سارے آسرے ختم ہو گئے. یہ کیا ہو گیا؟ العود الی الفطرہ. کیا ہے؟ العود الی الفطرہ. اللہ نے فرمایا جب جھپیڑا لگتا ہے اس وقت تو سیدھے بندے کے بچے بن جاتے ہو. اور میں پیغمبر یہی دعوت دے رہا ہے فطرت اللہ، الزموا فطرت اللہ، کہ 24 گھنٹے بندے کے بچے بن جاؤ. بابوں کی پکار چھوڑ دو، تازیے تبوتوں کی پکار چھوڑ دو. اب یہ کتنی صاف آیت ہے. ثم اذا اذاقهم منه رحمتا، پھر جب چکھاتا ہے ان کو اپنی طرف سے رحمتن، کوئی رحمت سے مراد مشکل کشائی، حاجت روائی، بیماری ٹل گئی، صحت آ گئی. اب اذا فریق منہم، اچانک ادھر صحت ملی، مشکل حل ہوئی، حاجت پوری ہوئی، ادھر ایک جماعت درباروں پہ پھر بھاگ گئی. اذا فریق منہم، ایک ٹولہ ان میں سے، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یشرکون، شریک کرتے ہیں، شرک کرنے والے ہوتے ہیں. اب ان ایتوں کا مطالعہ کرو غور سے. یشرکون کون سا شرک ہے؟ شرک فی الدعا. کون سا شرک ہے؟ شرک فی الدعا، پکار والا شرک. اور یہی ان کی فطرت تباہ ہو گئی. اذا فریق منہم بربہم یشرکون لیکفروا بما آتیناہم. یہ لام عاقبت کا ہے. لام عاقبت کا معنی نتیجہ. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ تاکہ
ناشکری کریں بما آتیناہم اس چیز کی جو ہم نے دی ان کو، صحت ہم نے دی، مشکل ہم نے ٹالی، حاجت پوری ہم نے کی. تو یہ درباروں پہ بھاگنے والے اور یہ کہنے والے کہ فلانے بابے کا کرم ہو گیا، فلانے پیر کا کرم ہو گیا، 11ویں یاد آ گئی، 12ویں یاد آ گئی، یہ کرنے والے، فرمایا یہ کیوں؟ اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ میری رحمت اور میری عنایت کا انکار کر دیں اور غیروں کی طرف نسبتیں کریں. فتمتعوا کر لو متے، او مشرکو. فتمتعوا کا خطاب مشرکین کو ہے. ہاں اس لیے ذرا خیال کرنا چاہیے. کہتے ہیں جہاں آیا نا متا کا لفظ فمستمتعتم، تو متا سے مراد مربع جا متا ہے، مستمتعتم تو یہاں پر بھی آ گیا نے متا. او مشرکو کر لو شرک کے ساتھ متے. فتمتعوا نفع اٹھا لو شرکیہ مذہب سے، بکرے چھترے کالے ککڑ سارے وصول کر لو. فسوف تعلمون القریب جان لو گے، پتہ چل جائے گا کتنے بھی آندہ سوئے. فسوف تعلمون. ہاں بھئی یہاں امام رازی نے ایک نکتہ لکھا ہے بہت اچھا، علماء تو خود مطالعہ کر لینا، مختصر میں ذکر کر دیتا ہوں کہ امام رازی کہتے ہیں کہ قال ہا ہنا اذا فریق منہم وقال فی العنکبوت. نکال لو آیت نمبر 65. اس کو دیکھ لو. فَإِذَا رَكِبُوا فِي آگے فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. امام راضی کہتے ہیں وہاں فریق کا لفظ نہیں ذکر کیا، یہاں پر آیا ثم اذا اذاقهم منه رحمتن اذا فریق منهم. سب نہیں، ایک ٹولی ان کی اپنے رب کے ساتھ اوروں کو اس دفعہ مصیبت میں شریک کرتے ہیں. ولم یکل فریقن، یہاں فریق نہیں کہا عنکبوت میں. بذالک لأن المذکور ہناک ضر معین. فرق یہ تھا کہ عنکبوت میں خاص تکلیف تھی، اور وہ کیا تھی؟ سمندری ہول، سمندری تکلیف، کشتیوں میں چڑھے ہوئے. المتخلص منہ بالنسبت الی الخلق قلیل، وہاں پر نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. منہم فی غایۃ القلۃ، دوسرا وہ لوگ جو سمندر میں پھنستے ہیں وہ کم ہوتی ہیں. کشتی پہ کتنے آئیں گے؟ 12-13 ہی ہوں گے، 14-15 ہی ہوں گے. فلم یجعل المشرکین فریقا لقلۃ من خرج من المشرکین. وہاں ہیں تھوڑے تو فریق نکالا نہیں ہے، فریق کا لفظ نہیں ذکر کیا، کشتی میں تھوڑے ہیں. اور یہ جو اس مقام پہ ہے الذر مطلقا، یہ ذر مطلق ہے، یہ شامل ہے بر کی تکلیف کو، باہر کی، بالامراض والاحوان، اور بیماریاں اور ہولناکیاں اور سختیاں، اور اس سے جو نجات پانے والے ہوتے ہیں. کئی قسم کی تکلیف تھے، خلق کثیر ہے. وہاں چند لوگ ہوتے ہیں کشتی میں، اور یہاں خلق کثیر ہے. سمجھ گئے؟ بل جمیع الناس یکونون قد وقعوا فی ضر. تو یہاں تو سب لوگ کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہیں اور اس سے جان بھی چھوٹ جاتی ہے. والذی لا یبقى بعد الخلاص مشرکا من جمیع الانواع
اذا جمع فهو خلق عظیم وهو جمیع المسلمین، کہتے ہیں جہاں اگر تناسب کیا جائے، ہر آدمی کو مصیبت پڑ رہی ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو بیٹے کی ضرورت، کوئی دشمن سے مرعوب، اور کئی قسم کی تکلیفیں، تو یہاں پر فریق اس لیے کہا کہ سارے ایسے نہیں ہوتے، کچھ مسئلہ سمجھ بھی جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں جو یہاں نہیں کام آتے ایسی مصیبت میں تو وہ وہاں بھی کام، اور جیسے اکرمہ تھا وہ وہاں پر بھی سمجھ گیا اکیلا، اس طرح جہاں بہت سمجھنے والے ہوتے ہیں، مشرک نہیں رہتے، اور فریق منہم بربہم، تو یہ پوری عبارت کا خلاصہ یہ ہے، سب تو نہیں پر بعض۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، انتفاع دلیل نقلی، فرمایا عقلی دلائل اسی پہ قائم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، فطری دلائل اسی پہ قائم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب مشرکو تمہاری باری ہے، تم ذرا کوئی دلیل لاؤ، بابا بھی مشکل کشا ہے، لاؤ دلیل، فلانا بابا سفارشی، کالے ککڑ تے کالے بکرے، لاؤ اس پہ دلیل، مائی فقیرنی، 9 گزی تے امام بری، باؤ سلطان تے علی حجویری، یہ مشکل کشائیں، لاؤ ان کی کوئی دلیل ہے، کوئی تمہارے پاس سند؟ ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے نازل کیا ان مشرکوں پر کوئی سند، سلطانن کوئی کتاب، کوئی نقلی دلیل ہو؟ حل عندکم من علم فتخرجوہ لنا، اور مشرکوں کوئی دلیل ہے تو تھیلا کھولو، فتخرجوہ لنا، وہ بھی سامنے لے آؤ، فہو یتکلم، پس وہ سلطان اور حجت کلام کرے، بما کانوا بہ یشرکون، ساتھ اس کے کہ ہیں وہ ساتھ اس کے شریک کرتے، یہ جو شرک کرتے ہیں اس پر کوئی دلیل بولے نا، لاؤ دلیل، کوئی دلیل نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ وجدنا علیہ آباءنا، باپ دادا نانی شیخ الحدیثہ، ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ اسے نیا نیا مسئلہ سمجھ آیا، سارے لوگ اس کے پیچھے لگ گئے، انہوں نے کہا بھی تو نے باپ دادے کا مذہب چھوڑ دیا۔ کہتا ہے کہ میں نے انہیں کہا باپ دادا، میں نے پوری زندگی اپنے باپ اور دادا کو وضو کرتے نہیں دیکھا، نہ دادا جی وضو کرتے تھے نہ ابا جی، اب تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اگر وضو کروں تو باپ دادے کا مخالف بن جاؤں گا؟ ہاں کہ تم یہی کہو گے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، وضو نہیں کرتے تھے، اور تم نے نیا مذہب اختیار کیا، تو بس بات ہے جی نانی صاحبہ تجھو کہتی تھی دادی صاحبہ، کیا مشرکہ، دلیل دیکھ، باپ دادا، بڑی تیری نانی شیخ الحدیثہ تھی، حوالے پیش کر رہا ہے، بڑی محققہ تھی، اللہ فرماتے ہیں کوئی دلیل نہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا إِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ وَإِذَا أَذَقْنَا، جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو، رحمتن کوئی رحمت، فرحوا بہا، للڑوں سے بھی پوچھ لو، اذقنا الناس رحمتن، بیوی بھی رحمت ہے، وہ بھی چکھتے ہیں نا، ماں باپ بھی رحمت ہے، صحت بھی
رحمت. ہاں یہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ نہیں آتی. فَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو کوئی رحمت فَرِحُوا بِهَا اکڑتے ہیں ساتھ اس کے فَرِحُوا بِهَا خوش ہوتے ہیں اور اکڑتے ہیں. بَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ رحمت ہم دیتے ہیں اور نام رکھتے ہیں پیرا دتا. رحمت ہم دیتے ہیں فَرِحُوا اکڑ جاتے ہیں خوش ہوتے ہیں. جناب 11ویں دی تھی بکرا پیدا ہو گیا فلانے پیر کی منت منوتی نظر نیاز دی تھی دیکھو کام ہوا کہ نہیں. اللہ فرماتے ہو بے ایمانہ میں نے رحمت کی تھی. ازکنا ہم نے رحمت کی تھی. رحمت ہم کرتے ہیں نسبتیں غیروں کی کر دیتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر پہنچے ان کو کوئی تکڑی تکلیف بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ بسبب اس کے کہ آگے کیا ان کے ہاتھوں نے یعنی انہی کے کرتوتوں کی وجہ سے اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ اچانک نا امید ہو جاتی ہیں بابوں سے. اب معنی سمجھ آئے آیت کا؟ اوپر لکھا ہے یقنطون منل بابوں سے مایوس ہو جاتی ہیں. کوئی نعمت مل گئی ہم نے دی تو کہتے ہیں فلانے بابے کا کرم ہو گیا فلانے 11ویں 12ویں کا کرم ہو گیا. اور جب ہم جھپیڑا چاڑیں تو صِبْهُمْ سَيِّئَةٌ کوئی مصیبت پہنچا دیں اور تکڑی مصیبت شکنجا چڑھے مصیبت کا تو اب دربار گئے. اب کہتے ہیں جی کیا حال ہے بزرگوں؟ کہتے ہیں اللہ والی گلی ہے سارے مزار پھر بیٹھا ہوں. علی حجویری گیا ملتان گیا کراچی گیا پشاور گیا بنیر گیا فلاں گیا فلاں گیا فلاں گیا منتا منیاں کٹے منے ککڑ منے. اب کیا ہے جی؟ اب اللہ والی گلی ہے آسرا ہے. بھیڑ دودھ دیتی ہے 10-12 مینگنے بھی ڈال دیتی ہے. یہی حال ہے مشرک کا کہ اب اللہ کو پکار رہا ہے بے ایمان. اب سب سے یقنطون سب سے مایوس ہو کے اب کہتے ہیں جی اللہ علی گلی ہے دعا چا کرو. درش کہتا نا جب پھر رہا تھا بری امام وہاں اللہ والی گلی نظر نہیں آ رہی تھی. باؤ سلطان کی مینگڑیاں کھا رہا تھا درباروں کی وہاں اللہ والی گلی یاد نہیں آ رہی تھی. ہر جگہ پہ پھر کے لوفریاں کر کے اب جب کہیں کام نہیں بنا تو ہوں جی اللہ علی گلی ہے اور کوئی گلی نہیں. اذا ہم یقنطون